بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحبہ واحبوا اہل بیتی لحبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج 5 محرم الحرام ہے، جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی ماہ محرم الحرام کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ذکر کی تھی۔ ایک چیز یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اس امت کے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس تعلق سے حضرت حسین، آپ کا گھرانہ اور اسی طریقے پر تمام صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وجود جنہیں بخشا گیا، ان کے متعلق مختصر تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق بہت ساری روایتیں اس طرح کی ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک روایت ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو اس کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا، گویا کہ یہ دنیا آپ کے صدقے میں بنی ہے۔ کیسی عظیم ذات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی محنت، کوشش اور تربیت کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آئی، جس جماعت کو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کہا جاتا ہے۔ وہ مقدس جماعت وہ ہے کہ ان کی تعریف نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، نہ آپ کی اور ہماری زبانی، بلکہ ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی اگر ہو تو سمجھ میں آتا ہے کس قدر مقدس جماعت ہوگی۔ ان کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہیں فرما دے اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں، کہیں فرما دے اولئک هم المفلحون، کہیں فرما دے اولئک هم الراشدون، کہیں فرما دے حقا، کہیں فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تمام القابات اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے متعلق فرما دیں وہ کیسی جماعت ہوگی۔ اس پوری جماعت کے متعلق روئے زمین پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کے اوپر انگلی بھی اٹھانے کی جرأت کرے، اس لیے کہ جن کی تعریف، جن کی ہدایت، جن کی کامیابی اور جن کے برحق ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن سے راضی ہونے کا اعلان خود اللہ فرما دے، پھر لوگوں کی یہ مجال نہ ہونی چاہیے کہ ان میں کسی ایک کے متعلق بھی ذرہ برابر زبان درازی کرے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی کو ذرہ برابر کچھ بھی کہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کے اوپر انگلی اٹھانا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کو غلط نہیں کہا جائے گا، جائز نہیں ہے کسی کو غلط کہا جائے۔ تمام صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، چونکہ ان سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ تو تمام صحابہ کرام کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ القاب، یہ لقب عطا فرمائے۔ پھر ان تمام صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ وہ ہیں جنہیں اس سے بھی الگ ایک فضیلت اور حاصل ہے۔ صحابیت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ الگ فضیلت حاصل ہیں۔ مثلا بعض صحابہ وہ ہیں جو ابتدا میں ہی ایمان لے کر آئے، شروع میں ایمان قبول کر لیا، غزوہ بدر سے پہلے ایمان لے آئے۔ قرآن کریم ان کی تعریف کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
انصار اور مہاجرین میں سے سابقین اولین یعنی جو شروع میں ایمان لے آئے، کیا مرتبہ ہے اللہ کے یہاں؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ انعام کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ ان کے متعلق اعلان فرما دے۔ اللہ ان کے متعلق فرما دے والسابقون الاولون والسابقون السابقون اولئک هم المقربون، کہ جو شروع میں ایمان لے کر آئے تھے وہی مقرب ہیں۔ تو صحابیت کی فضیلت الگ اور شروع میں ایمان لانے کی فضیلت الگ۔ بعض صحابہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اور بشارت دے دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ صحابیت کی فضیلت الگ، عشرہ مبشرہ ہونے کی فضیلت الگ۔ ان تمام صحابہ میں 4 صحابہ جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کی صحابیت کی فضیلت الگ اور خلفائے راشدین ہونے کی فضیلت الگ ہے۔ ایسی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ تم میرے طریقے کو، میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو، اور اتنا مضبوط پکڑ لو کہ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چیز پھسل سکتی ہے لیکن دانتوں میں اور داڑھ میں دبائی ہوئی چیز نہیں پھسل سکتی۔ مثال یہ ہے، بہت سی دوائی میڈیسن ان کے ڈھکن ہم سے نہیں کھلتے، ہاتھوں سے ہاتھ پھسلتے ہیں تو داڑھ میں دبا کر کھول لیتے ہیں۔ اس کا مطلب داڑھ کی مضبوطی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے لیے فرما دیں کہ تم خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو تمام صحابہ کرام میں صحابیت کی فضیلت سب کو حاصل ہے، لیکن الگ الگ فضیلتیں سب کو الگ الگ حاصل ہیں۔ ان تمام صحابہ میں جس طرح 4 صحابہ کو خلفائے راشدین کی فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے پر 11 عورتیں وہ ہیں جنہیں بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ صحابیت کا شرف الگ ہے، ازواج مطہرات ہونے کا شرف الگ ہے۔ اسی طریقے پر کچھ صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت اور رشتہ دار ہیں، جن سے آپ کا رشتہ ہے، انہیں صحابیت کی فضیلت الگ ہے، رشتہ داری کی فضیلت الگ ہے۔ تو تمام صحابہ کرام سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیدے ہیں، سب آپ کی تربیت سے وجود میں آئے۔ تمام صحابہ کرام کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ دنیا کا کہ تمام قطب، ابدال، ولی سب ایک طرف جمع ہو جائیں اور ایک ادنا سے ادنا صحابی وہ الگ ہو جائے تو پھر بھی اس صحابی کا پلہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اور پھر ان صحابہ میں جن صحابہ کرام کو الگ الگ فضیلت حاصل ہے، کسی کو سابقین اولین ہونے کی، کسی کو ہجرت کرنے کی، کسی کو فضیلت حاصل ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، کسی کو فضیلت حاصل ہے کہ وہ سابقین اولین، کچھ عشرہ مبشرہ ہیں، کچھ خلفائے راشدین ہیں، کچھ صحابہ وہ ہیں جنہیں آپ کی قرابت حاصل ہے۔ جن صحابہ کرام کو، صحابہ یا صحابیات کو آپ کی قرابت حاصل ہے، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا ترجمہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے رجس اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، ویطہرکم تطہیرا، تمہیں ہر طریقے پر پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اس آیت سے پہلے کی جب آیت ہے، جب 22واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَن یقنت کا، اس سے پہلے کئی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یا نساء النبی، یا نساء النبی، کئی جگہ یہ آیا پورا خلاصہ۔ اس کے بعد یہ آیت ذکر کی۔ اس تعلق کی بنا پر مفسرین کہتے ہیں اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، آپ کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں یعنی 7 اولاد وہ بھی، اسی طریقے پر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چلنے والی نسل اور جن سے حضرت فاطمہ کا رشتہ ہے، چونکہ بنی ہاشم میں ہونے کی وجہ سے بھی حضرت علی کو قرابت کا شرف حاصل ہے، تو حضرت علی
اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد 5 اولاد، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب کبریٰ، حضرت ام کلثوم کبریٰ، یہ 5 اولاد یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ بنو ہاشم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ ان تمام کو قرابت کا شرف حاصل ہے۔ اس آیت کی بنا پر یہ تمام اہل بیت ہیں، ان تمام کو یہ ساری فضیلتیں جو اہل بیت کے حقوق ہیں وہ سب حاصل ہیں۔ بعض مفسرین مؤرخین اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت میں خاص کچھ لوگ ہیں جو حضرت فاطمہ کے ذریت ہیں، اس بنا پر بعض نے انہیں کہا ہے، لیکن ہم تمام کو اہل بیت کہتے ہیں، چونکہ اہل کے معنی والا، بیت کے معنی تھے گھر۔ اہل بیت کا ترجمہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالے بالوں والی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آئی، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ان چاروں کو چادر میں لینے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو کہ اہل بیت سے متعلق ہے۔ اس کی بنا پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس واقعے سے ایسا ہے کہ آپ کے اہل بیت تو سب ہیں، لیکن زیادہ خصوصیت انہیں حاصل ہے، چونکہ اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین وفاطمہ وعلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کو بلایا اور اپنی چادر میں لے لیا، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھرانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تمام ہیں، چونکہ گھرانے میں بیویاں بھی ہیں، لیکن زیادہ خصوصیت انہیں حاصل ہیں، چونکہ ایک مرتبہ کچھ عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن کریم کے تل کے بارے میں بڑی تفصیل ہے اس واقعے کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بحث و مباحثہ کیا، اور بحث و مباحثہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو برحق جتانے لگے، یہاں تک کہ نوبت آ گئی مباہلے کی۔ مباہلہ کہا جاتا ہے کہ اس فریق کے بھی اہل خانہ اور متعلقین جمع ہوں، اس فریق کے بھی جمع ہوں، اور وہ اس بات کے لیے کہ اگر ہم برحق ہیں تو ٹھیک، اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے یہ خاندان والے ہلاک ہو جائیں، لعنت کی جاتی ہے اپنے اوپر۔ جب بات ہو گئی تو مباہلے کی نوبت آئی، اللہ نے فرمایا، اللہ نے اسی چیز کی اجازت دی تھی، فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے یہ کہہ دو کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے گھر والوں کو بلا لیں، تم بھی اپنی بیویوں کو بلا لو، ہم بھی اپنی بیویوں کو بلا لیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا وہ قائم رہ جائے گا، اور بددعا کی جائے گی کہ جو باطل حق پر نہیں ہے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، جبکہ اندر سے دل اس بات کو کہتا تھا ہاں یہ برحق ہیں۔ بہرحال وہ مباہلہ کرنے نہیں آئے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مباہلے کی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو بلایا، چونکہ اس میں آیا تھا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنے بیٹوں میں شامل فرمایا۔ یہ فضیلتیں وہ ہیں جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات اہل بیت کی ثابت ہیں۔
اس سے پہلے کہ ان کے متعلق مختصر تعارف اور ذکر کیا جائے، ہم یہاں رک کر اپنے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یقیناً ہم دعوے بہت کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے محبت اسی طریقے پر کی جائے گی، یا عبادت بھی اسی طریقے پر کی جائے گی جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر عبادت کی جائے تو وہ بھی قبول نہیں، اس طریقے سے ہٹ کر محبت کی جائے تو وہ بھی قبول نہیں۔ عبادت کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ گویا کہ مجھے جس طرح دیکھتے ہو، میرا جو طریقہ عبادت کا دیکھتے ہو، اسی طریقے پر کرو گے عبادت تو قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ محبت جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اسی طریقے پر کی جائے گی تو محبت ہوگی ورنہ خواہشات ہوں گی۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ تمام صحابہ برحق ہیں، ان کے خلاف ذرہ برابر بولنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے محبت کی، آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ کرام نے جس طرح اہل بیت سے محبت کی، ازواج مطہرات سے محبت رکھی، اسی طریقے پر محبت کی جائے گی تو محبت ہوگی ورنہ وہ محبت نہیں، صرف خواہش نفسی ہوگی۔ اب ہم حضرات اہل بیت میں آتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگوں نے اس بات کو نہ تو صحیح سے سیکھا، صرف ایک بحث کا مدعا بنا کر رکھا، اسی وجہ سے نہ ہمیں اہل بیت کی صحیح تعداد معلوم ہے، نہ گھرانے کا صحیح علم ہے۔ تاریخ کی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا کر آپ پڑھیے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ غالباً 4 حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے 2 ہی بیٹے ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، ان سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، انہیں ہم جانتے ہیں۔ حضرت محسن رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین سے چھوٹے تھے لیکن بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بہنوں کے نام پر، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب کے نام پر رکھا، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے نام پر رکھا۔ یہ 5 اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اب ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ جس سے محبت رکھی جائے تو اس کی ابتدا انتہا سب جاننی ضروری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں ہی پروان چڑھے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے حضرت علی کو آپ کے حوالے کر دیا تھا، بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ 13 رجب المرجب، چونکہ اس وقت ہجری کیلنڈر رائج نہیں تھا، عیسوی کیلنڈر کا اندازہ لگا کر 17 مارچ سن 599 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 27 جنوری سن 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے 62 سال مکمل، انگریزی اعتبار سے مکمل ہوتی ہے، اور چاند کے اعتبار سے 63 سے اوپر عمر جاتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 13 سال۔ یہ عمر کا توازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا ان کے لیے جن کو فرمایا گیا یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آگے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس کو بعثت کا سال کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بعثت کے پہلے سال، اور بعض نے لکھا ہے کہ بعثت کے 5ویں سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات بھی رو رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ بات کہی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رونا بند ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بعد میں اس راز کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں
مجھ سے پہلے جو سب سے پہلے ملاقات کرے گا مجھ سے وہ حضرت فاطمہ، وہ تم ہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا سن 2 ہجری میں، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ یہ جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھا، کہ جس کے پسندیدگی کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے یہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں، اور 28 صفر المظفر سن 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ پھر 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی چچی حضرت ام الفضل، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، ان کو خواب میں سب کچھ دکھلایا گیا کہ گویا کہ آسمان سے چاند اترا اور حضرت ام الفضل کی گود میں آیا۔ آپ نے تعبیر دی تھی جو آپ کی پیدائش کے بعد کہ یہ حضرت حسین وہ چاند ہے جو خواب میں تم کو دکھلایا گیا، اور پیدائش کے بعد حضرت حسین پہلے حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ ان دونوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی۔ نبوت کے وہ آثار آپ کی زبان مبارک کے ذریعے ان کے اندر منتقل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور 2 مینڈے ذبح کیے۔ جب حضرت حسن کا 7واں دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا 7واں دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا۔ اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت حاصل ہے۔ کیسی قرابت حاصل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی فضیلت بھی ان کی ذکر کی، جنت کی فضیلت بھی ذکر کی، ان کے حقوق بھی ذکر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین گلدستہ نبوت کے 2 پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے 2 پھول ہیں اس دنیا کے اندر۔ ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حضرت حسن حضرت حسین ان دونوں میں سے کوئی آپ کے اوپر آ کر سوار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر جس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے گھوڑے کی طرح بن کر چلتے ہیں، آپ اسی طرح بٹھا کر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کس قدر عالی سواری ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار کو دیکھو کتنا عالی شان ہے، کہ جس کی سواری ایسی ہو اس کا سوار کیسا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سینے سے لے کر سر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، گویا کہ شکل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سینے سے لے کر نیچے کا حصہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت تھی کہ اگر ان کے رونے کی آواز سن لیا کرتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرماتے فاطمہ انہیں نہ رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ غور کیجئے، حالانکہ فطری رونا روتے ہیں تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا تکلیف ہوتی ہے، اور اگر دنیا والے انہیں رلا دیں، دنیا والے ان کے متعلق نفرت رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہوگی، اندازہ لگانا چاہیے۔ دنیاوی فضیلت یہ تھی، اخروی فضیلت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ تو گویا کہ اس روئے زمین پر اگر جنت کے سردار آئے ہیں تو وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں، اور یہ دنیا والے وہ ہیں جنہوں نے انہیں شہید کر دیا گیا۔ کیسے شخص ہوں گے کہ ان کے ہاتھ بھی نہیں کانپے کہ ان کی طرف اس انداز سے ہاتھ بڑھائے گئے۔
کہ جو جنت کے سردار اس زمین پر آئے ہوں، آج اس زمین کو ان سرداروں سے پیاسا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ فضائل اور بھی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذکر کی ہیں، لیکن ہمیں ان تمام سے کچھ نصیحت حاصل کرنی ہے۔ ان کے حقوق ہمیں خود بھی سمجھنے چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بتلانے چاہیے۔ ان کے چند حقوق ہیں جو ہمارے ذمے میں بالکل لازم ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے حضرات اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ہمارے ذمے میں لازم اور واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے روایت ذکر کی، احب اللہ لما یغزوکم من نعمی، کہ تم اللہ سے محبت رکھو چونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِی بِحُبِّہ، تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَیْتِی بِحُبِّی، تم میرے اہل بیت سے محبت رکھو میری محبت کی وجہ سے۔ حضرات اہل بیت سے محبت رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک جز ہے۔ اگر کوئی حضرات اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا تو یقیناً کہا جا سکتا ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے اپنی اولاد کو حضرات اہل بیت کی محبت سکھانا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز میری محبت اپنی اولاد کو سکھلاؤ، دوسری چیز میرے اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنا سکھلاؤ۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھانا واجب ہے۔ تیسری چیز یہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جس وقت وہ حیات ہوں ادب کے ساتھ پیش آنا۔ تمام صحابہ کرام سے ان کا یہ پورا رویہ ظاہر ہے کہ اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جو سابقین اولین اور بدری صحابہ کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا، حالانکہ بچوں کا وہ وظیفہ نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا وظیفہ وہی مقرر کیا، کیونکہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر صحابہ کرام حضرات اہل بیت کو دیکھتے تو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہم شکل آ رہے ہیں، ان کے لیے چادر بچھا دیتے، کوئی مشورہ ان کے بغیر صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے، یہ تھا۔ اور اگر وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوں، جیسے شہید ہو چکے، تو اب ان سے اچھا سلوک کا رویہ یہ ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہمارے ذمے میں واجب ہے، تاکہ ہماری اولاد ان کے متعلق جانے، ان سے محبت رکھنا، ان کا رویہ، ان کی قربانیوں کا ذکر کرنا، یہ تمام حضرات اہل بیت کے حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے نام پر آپ شور مچائیں، ان کے نام پر کچھ اور کریں، وہ کیا جائے گا جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا، وہ کیا جائے گا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو ان کے حقوق ادا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ بالخصوص حضرات اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔